اج دا عنوان ہے رسول سے محبت، سنت مبارکہ کی اہمیت۔ حقیقت کے اندر اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ۔ اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، فرمایا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اتنے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اتنے اللہ نے فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ دی اطاعت تو پہلا رسول دی اطاعت واجب ہے۔ جتنی دیر تک رسول دی اطاعت نہیں ہوئے گی خدا دی اطاعت ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا دی اطاعت دا ذریعہ تے واسطہ او حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی مطلب کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے اندر ایک ماسا بھی فرق نہیں۔ جڑا سمجھے وہ بے ایمان بندہ ہے۔ بلکہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ قرآن دی آیت پڑھی، اللہ دے ولی دی گل کرنا، آپ فرما دے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو آپ نے مجھ سے پوچھا، بشر حافی فرما دے حضور نے میرے کو پوچھا کہ بشر حافی تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ہم اسروں سے بلند مقام کیوں عطا کیا ہے؟ بے تینوں جڑا اللہ تعالیٰ نے تیرے ہم اسر لوگاں دے نالوں زیادہ مقام دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ بشر حافی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تمہارے ہم اسروں سے زیادہ مقام دیا ہے کہ تم صالحین کی خدمت کرتے ہو، نیک لوگاں دی خدمت کرنا ہے، انہاں نو دوست رکھنا ہے، اپنے جڑے تیرے دوست نے انہاں نو نصیحت کرنا ہے، میری سنت اور اہل سنت سے محبت رکھتے ہو۔ یعنی کی مطلب اے بشر تو میری سنت دے نال محبت رکھنا ہے، تے اہل سنت دا معنی ہوندا ہے کہ جڑے میری سنت تے عمل کرن والے نے، سنت دے حال نے، خود بھی سنت تے عمل کرنا ہے، جڑے عمل کرن والے نے انہاں نال بھی محبت رکھنا ہے۔ اگے فرمایا اپنے دوستوں سے اچھا سلوک دے نال پیش آنا ہے۔ فرمایا تیرے اندر آ گلاں نے تاں تینوں اللہ تعالی جل شانہ نے تیرے ہم اسراں نالوں زیادہ مقام دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جدو مرتبہ مقام ملتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارکہ تے عمل کرن دے نال اور اہل سنت دے نال محبت کرن دے نال۔ فرمان نبوی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، حضور نے فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی۔ فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی حضور نے فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اگلی حدیث مبارکہ کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو مذہب دے اندر فتنے پیدا ہو جان اور مخلوق دے اندر پر گندگی عام ہو جائے، حضور نے فرمایا اس وقت میری سنت پر عمل کرنے والے عمل پیرا ہونے کا ثواب حضور نے فرمایا 100 شہیدوں کے برابر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ عرض کی گئی حضور انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا اور فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہر وہ عمل فرمایا جو میرے طریقے کے مطابق نہیں، فرمایا وہ گناہ ہے۔ فرمایا ہر وہ عمل جو میرے طریقے کے مطابق نہیں، فرمایا وہ گناہ ہے۔ کسی عارف کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھے، فرمایا اگر تو کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھے، پانی پر چلتا دیکھے یا آگ وغیرہ کھاتا دیکھے، وہ عمدن اللہ کے کسی فرض یا نبی کی کسی ایک سنت کا تارک ہو تو فرمایا وہ جھوٹا ہے۔ گل تے غور کرو، بزرگاں نے کی فرمایا اگر کسی نے ویکھو تاں پیر باؤ نے بھی گل کی، آپ فرما نے کہ نہیں فقیری جلیاں مارن تے ستے لوگ جگاون، فرمائندہ نا فقیری نہیں۔
فرمایا نہیں فقیری وچ ہوا دے مصلا پا ٹکاون، کوئی بندہ ہوا وچ مصلا پا تے عبادت کردا ہوئے، فرمایا یہ بھی فقیری نہیں۔ فرمایا نہیں فقیری وہندیاں ندیاں سکے پار لنگاون، فرمایا کہ نام فقیر انہاں دا باہو جڑے دل وچ یار وساون، دل وچ یار ٹکاون۔ اسے تے آپ فرماندے نے، امام غزالی نے لکھی گل، فرمایا کہ اگر تو کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھے، پانی پر چلتا ہوا دیکھے، آگ وغیرہ کھاتا ہوا دیکھے، مگر وہ اللہ کے کسی ایک فرض یا نبی کی کسی ایک سنت کا تارک ہو تو فرمایا وہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ محبت باطل ہے، یہ اس کی کرامت نہیں، فرمایا استدراج ہے، کسی غیر مسلم سے خلاف عادت صادر ہونے والا عمل ہے۔ کیڑا عمل ہے بھی جڑا وہ اگ کھاندا پیا نا، وہ ہوا وچ اڑدا پیا، پانی تے چلدا پیا، فرمایا ایویں تے جادوگر بھی کر لیندے نے۔ یہ فرمایا کسی بد مذہب دے کولوں، غیر مسلم دے کولوں، کافر دے کولوں ہون والا یہ عمل ہے کہ وہ بھی کر لیندے نے۔ فرمایا اینوں کرامت نہیں آکھا جاندا۔ کرامت یہی سب تو وڈی ہوندی ہے کہ بندہ فقیر وہی ہوندا جڑا اپنے پیراں دے نواں تو لے تے نہ سر دی چوٹی تک نبی دی شریعت دے وچ رنگا ہوئے، اس بعد کرامت کوئی نہیں ہوندی۔ سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اللہ کی توفیق کے بغیر اس تک رسائی نہیں پا سکتا۔ آگے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء و اتباع ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے گالی مقایتی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی توفیق تو بغیر فرمایا اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا رب تک پہنچن دا راستہ کیڑا ہے؟ فرمایا راستہ وہی ہے جڑا آقا نامدار دی سنت مبارکہ تے عمل کرن والا ہے۔ یہ جی انہوں سادے لفظاں نال بیان کریے تے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ فرمایا سی کہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو زمانے کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا۔ سبحان اللہ۔ اگر جنت جاون دا ارادہ رکھ دے جے، فرمایا نبی پاک دی غلامی دا توق گل چ پا لو، نبی پاک دی سنت مبارکہ تے عمل کر لو، فرمایا پھر تسی مقام پا جاؤ گے۔ حضرت احمد حواری رحمۃ اللہ علیہ آپ دا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کے بغیر، یعنی نبی پاک دی سنت دی اتباع کرن تو بغیر، فرمایا ہر عمل ہی باطل ہے، ہر عمل باطل ہے۔ جن نے مرضی بندہ عمل کیتی جاوے، نیکیاں کیتی جاوے، جو نبی دی سنت نو اگر چھڈے گا، فرمایا دا ہر عمل ہی باطل ہے، وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہو رہا۔ حدیث مبارکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو ضائع کیا، حضور نے فرمایا اس پر میری شفاعت حرام ہے۔ حضور نے فرمایا جس بندے نے میری سنت نو ضائع کیتا اس تے میری شفاعت حرام ہے۔ حالانکہ حضور نے ہر مومن مسلمان دی شفاعت کرنی ہے، اس بندے تے نبی خود فرما رہا میری شفاعت حرام ہے کہ جس نے میری سنت کو ضائع کیا، یعنی میری سنت مبارکہ تے عمل نہ کیتا۔ ایک شخص نے ایک دیوانے سے ایک ایسا عمل واقعہ ہوتے دیکھا جو خلاف توقع تھا، خلاف شریعت نہیں سی، خلاف توقع سی، اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے کہا اللہ کے بہت عاشق ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ سمجھدار ہیں، کچھ دیوانے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس شخص کو تو نے دیکھا ہے وہ اللہ کا دیوانہ عاشق ہے، وہ تو خلاف توقع نے کوئی عمل دیکھا ہے وہ اللہ دا دیوانہ عاشق ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، ہمیں ان کی بیماری کے اسباب کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کسی نے ہمیں ایک حکیم کا پتہ بتایا تو ہم ان کا قارورہ یعنی پیشاب اس حکیم کے پاس لے گئے اور وہ حکیم کچھ دیر توجہ سے اسے دیکھتا رہا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے پیشاب نو حکیم کچھ دیر ویکھدا رہا تے ویکھن تو بعد بولا تے کی کہنے لگا، یہ تو کسی عاشق کا قارورہ ہے، یہ تو کسی عاشق کا قارورہ ہے۔ یہ سنتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں یہ گل سن دیا ہی میں بے ہوش ہو گیا اور بوتل میرے ہاتھ سے گر گئی۔ جب میں نے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو واپس آ کر یہ واقعہ سنایا تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اسے اللہ سمجھے کہ اس نے یہ بات کیسے جان لی، اسے اللہ سمجھے کہ اس نے یہ بات کیسے جان لی۔ میں نے عرض کیا، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور کیا محبت کے اثرات پیشاب میں بھی زہر ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، عاشق دے قارورے دے اندر بھی یعنی کہ اندے آثار زہر ہوندے نے محبت دے۔
حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ آپ دا قول ہے، فرمایا جب تجھ سے پوچھا جائے کیا تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو فرمایا چپ ہو جا، اگر تو نفی میں جواب دے گا تو فرمایا کفر کر جائے گا، فرمایا اگر نفی اندر جواب دے گا کفر کر دے گا، اگر ہاں کہے گا تو تیرے اندر عاشقوں جیسی کوئی علامت موجود نہیں ہے، اسی لیے فرمایا خاموشی اختیار کر کے ناراضگی سے بچ جا، نہ انکار کر تے نہ ہاں کر، چپ کر جا، کیوں جے انکار کرے گا تو کفر کر لوے گا، جے تو ہاں کرے گا بھی میں عاشق ہاں، ہو سکتا ہے تیرے اندر وہ عاشقاں کی علامت کوئی موجود نہ ہوئے، فرمایا پھر بھی خدا ناراض ہوئے گا بھی عاشق میرا ہے نہیں تیاں دا میں محبت کرنا خدا دے نال، فرمایا اس واسطے خاموش ہو جا کہ ناراضگی تو بچ جاؤ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ دا قول مبارک آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے دوست کو دوست رکھتا ہے فرمایا وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ دے جڑے فقیر لوگ درویش تے ولی ہوندے سن نا انہاں دی اس واسطے آپس اندر محبت ہوندی سی، فقیراں دی لین ایک ہی ہوندی ہے، سارے اللہ دے ولی سلسلے جتنے بھی نے مختلف نہیں، انہاں دا سبق ایکو ہی ہے، سبق انہاں دا ایکو ہی ہے، یہی وہ سبق کی دیندے گئے نے، غیرت دا، شرم دا، حیا دا، کفر دی مخالفت دا، ادب دا، جیڑا ولی ویکھو گے انہیں تانوں سبق ہے نبی پاک دی سنت تے اتباع دسی ہوے گی، اللہ دے خوف تو خود ڈردا ہوے گا، اللہ دے خوف تو ڈراندا ہوے گا۔ فرمایا حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں جو شخص اللہ کو دوست رکھتا ہے، فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے دوست کو دوست رکھتا ہے فرمایا وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احترام کرنے والے کا احترام کرتا ہے تو فرمایا وہ اللہ کا احترام کرتا ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں فرمایا کہ اللہ سے محبت کی نشانی فرمایا قرآن سے محبت ہے۔ ہوں یہ سانوں بھی پتا ہے سانوں کنی کو قرآن نال محبت ہے، جی میں پیچھے کال گزر گیا جنید بغدادی دا، فرمایا بھی سفیان ثوری دا بھی تواڈے کول کو پوچھدا ہے بھی تسی اللہ نال محبت کردے جے، فرمایا نہ ہاں کریا نہ کریا چپ کر جاوے، کیونکہ آدھی اوقات آپ انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ حضرت سال فرماتے ہیں فرمایا کہ اللہ دے نال محبت دی نشانی یہ ہے کہ قرآن سے محبت ہو، خدا اور قرآن دونوں کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو۔ آگے فرمایا اور سنت سے محبت کی نشانی آخرت کی محبت ہے، آخرت کی محبت سے دنیا بے رغبتی کا نام ہے، اور دنیا سے بے رغبتی کی نشانی فرمایا معمولی مال دنیا پر راضی ہونا اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابو الحسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ آپ دا قول مبارک آپ فرماتے ہیں عبادت کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، پہلی چیز کڑی آنکھ، دوسرا فرمایا انسان دا دل، اگے فرمایا آنکھ دل اور زبان، فرمایا آنکھ جو ہوتی ہے فرمایا یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے، آنکھ جو ہے وہ عبرت حاصل کرنے کے آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، جدو دیکھتا ہے جس طرح جنازہ گزرتا ہے جنازے کے سامنے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، فرمایا کہ آنکھ ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، دل ہے غور و فکر کرنے کے لیے، اور زبان ہے سچائی کا گہوارہ اور ذکر تسبیح کے لیے، چنانچہ اللہ کا فرمان ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ مطلب ہے کہ تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو، یعنی مطلب کی سادے لفظ نکلتا ہے کہ عبادت دی بنیاد 3 چیزاں دے ہوتے ہیں۔ ہوں خالی جڑا نا خالی انسان زبان نال باویں کلمہ ساری زندگی پڑھتا رہے، جنی دیر تک اکھ زبان تے دل اینو مسلمان نہیں نہ کرے گا انی دیر تک کوئی فائدہ نہیں۔ علامہ اقبال نے بھی گل کی، آپ فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، فرمایا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، فرمایا اگر انسان تیرا دل تے زبان تیری نگاہ تے دل اے مسلمان نہیں تو فرمایا کچھ بھی نہیں، باویں زبان جن مرضی کلمہ ذکر جو مرضی اللہ کردا رہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا